چلیے اب چلتے ہیں متقیوں کی تیسری صفت یعنی مالی قربانی. وہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر ہے رزقناہم، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے انہیں دیا. یہ دو لفظ ہے، پہلا ہے رزقنا اور دوسرا وہم. رزقنا رزق سے نکلا ہے. یہ لفظ عربی زبان میں وسیع معنی رکھتا ہے. اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں، خواہ وہ ظاہری ہو جیسے مال، صحت، اولاد وغیرہ، یا باطنی ہو جیسے علم، دانائی، سمجھ وغیرہ. دیکھیے اللہ کی بخشش میں مال ایک بہت بڑا عطیہ ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور جو نعمت انسان کو ملتی ہے سب اللہ کی عنایت سے ملتی ہے. بے شک ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے، چاہے وہ دولت دے، چاہے علم دے، چاہے دانائی دے، چاہے سمجھ دے، چاہے خوبصورتی دے، چاہے صحت دے، چاہے مال دے. کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، اللہ کسی کو مال سے نوازتا ہے، کسی کو اچھی صحت دیتا ہے کہ کوئی بیماری نہیں پڑتا، کسی کی اولاد نیک نکلتی ہے، کوئی بہت زیادہ دانائی رکھتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. تو اس طرح کا ہر چیز، ہر ایک عطیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. انسان کے بس میں ہے کہ وہ کچھ بن سکے، کچھ کر سکے؟ نہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اس پر اللہ کی مہربانی ہے. تو اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کرے. تو یہ جو خرچ کرتے ہیں، جو مدد کرتے ہیں، غریبوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، تو انہیں وہ تیسری صفت میں آتے ہیں، یعنی وہ مالی قربانی کرتے ہیں. ان کے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. اب دیکھیے یہاں پر ہے دوسرا لفظ یعنی ینفقون، یعنی وہ خرچ کرتے ہیں. یہ لفظ انفاق سے نکلا ہے جس کے معنی ہے خرچ کرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کی تیسری صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے مناسب اور ضروری موقعوں پر اور جائز اور مفید کاموں میں صرف کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا بہت بڑی قربانی ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جسمانی عبادت تو کرتے ہیں مگر مال خرچ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی. وہ مال خرچ کرنا ہی نہیں چاہتے، بچا بچا کے رکھتے. ایسے لوگوں کو کنجوس کہتے ہیں اور وہ بخیل کہتے ہیں. اس قسم کا بخل دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نقصان دہ ہوتا ہے. اور وہ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ نہ رشتہ داروں میں خرچ کرتے ہیں، نہ کسی اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، بس بچا بچا کر رکھتے ہیں. دیکھیے آپ جتنا خرچ کریں گے تو اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. جب انسان کے عزیز و اقارب، والدین، رشتہ دار اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی حاجتوں میں وہ ان کی کچھ ہی مدد نہیں کرے اور کچھ مدد کرے اور بخیل انکار کرتا ہے تو وہ سخت رنجیدہ خاطر ہوتا ہے، اور اس کے کاروبار میں بھی فرق آ جاتا، کیونکہ ان لوگوں کا تعاون اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتے کہ بھئی یہ کنجوس ہے، اب یہ ہمارا کوئی ہم کو دیتا لیتا نہیں ہے، تو وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے، تعاون کرنا چھوڑ دیتے، اس سے ملنا ملانا چھوڑ دیتے، کیونکہ وہ خود ہی ان سے پیسوں کی خاطر رشتہ ختم کر دیتا نہیں، یہ نہیں کرتا. تو وہ اپنے پیسوں کی حفاظت کرتا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا. تو یہ خود ہی لوگ رشتہ دار اس سے قطع تعلق کر لیتے. اس کے علاوہ جب معاشرے میں حاجت مندوں، یتیموں، بے کسوں کی پرورش کا دستور نہیں رہتا، یعنی کوئی یہ دستور نہیں قائم کرتا کہ بھی حاجت مند ہے تو اس کی مدد کر دو، یتیم ہے تو چلو اس کی مدد کرو، کوئی بیچارہ مجبور ہے تو اس کا سہارا بنو، یہ سب کچھ نہیں رہتا. اور قوم کی درستی، عوام کی بہبودی، دشمن کے دفاع میں خرچ نہیں کیا کرتے تو ساری قوم مصیبت میں گرفتار ہو جاتی، اور انجام کار شخص دولت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے چاہیے کہ ہم ہر طرح سے مالی قربانی، ہمارے پاس جو کچھ بھی اللہ نے عطیہ دیا ہے ہمیں، تو ہم اس میں سے خرچ کریں، ہر کسی کی مدد کریں. تو رشتہ داروں کی مدد کیجیے، یہ نہ سمجھیے کہ آپ ان کا پورا کر رہے ہیں. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، بلکہ یہ سوچیے کہ وہ آپ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں. دیکھیے جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو اس کے 2 دن یا 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 4 دن گزر جائیں گے، 1 ہفتے تک دے سکتے آپ، کس کی کتنی مدد کر سکتے، لیکن آپ کی تو آخرت تک اس کا ثواب ملے گا نا، آپ کی تو آخرت سنور رہی ہے. تو یہ نہ سوچیے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیے کہ آپ اپنی مدد کر رہے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے آپ کی آخرت سنور رہی ہے نا. کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے دے رہے ہیں. اس کے تو 2 دن جائیں گے، اور اللہ تو مدد کرنے والا ہے، بے شک اگر ہم نہ بھی کریں گے تو اللہ مدد کرے گا ہی. تو یہ نہ سوچیے کہ
ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیے کہ اس کی وجہ سے ہماری آخرت سنور رہی ہے۔ اور اللہ بالکل ہر کسی کا اللہ نے تو گزارا کرنا ہی ہے نا، کسی نہ کسی طرح ہو جائے گا، لیکن اگر ہم مدد کر دیں گے تو یہ اچھی بات ہے کہ ہماری وجہ سے اس کی دو ایک دن اچھے گزر جائیں گے، تو مدد میں پیچھے نہ ہٹیے، آگے بڑھیے، ہے نا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بالکل ہر کسی کی مدد کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مخمل کے بچھونے پر شبر کو اے سونے والے، مخمل کے بچھونے پر شبر کو اے سونے والے، ان کی بھی سحر ہو جاتی ہے جو فرش زمین پر سوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو تو سب کا پورا کرنا ہی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے اپنے ہر بندے کا پورا کرے گا۔ لیکن جب اگر ہم کسی کی مدد کریں گے تو یہ سوچ کر کریں گے کہ ہماری آخرت سنور رہی ہے، اور اس سے اس کا تو ایک دن ڈھل رہا ہے، لیکن ہماری تو پوری آخرت کا ہم کو ثواب مل رہا ہے۔ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آخری زندگی میں بخل کا یہ انجام ہوتا ہے کہ جب دل پر مال کی محبت نقش ہو جاتی ہے اور موت کے وقت روح جسم کا ساتھ چھوڑتی ہے تو وہ مال کی محبت میں بڑی بے چین رہتی، اور یہ بے جا محبت اس جہاں میں سانپ، بچھو اور آگ کی صورت میں ظاہر ہو کر عذاب کی شکل اختیار کر لیتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ دین و دنیا کی کامیابیوں کے لیے ضروری ہے کہ یہاں مالی قربانی کرو، اور اسی طرح اس کی دی ہوئی قوت و صلاحیتوں کو خدمت خلق میں خرچ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہر بات سچی اور اٹل ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ اپنی تمام کوششوں، قوت و صلاحیتوں اور مال و دولت کو عام لوگوں کی خدمت میں لگانے سے پیچھے نہ ہٹیے، اپنی ہمت کے مطابق ہر کسی میں، ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اس میں قوم اور ملک کا بھی بھلا ہے اور اسی میں ہمارا ذاتی بھلا بھی ہے، اور اس سے ہمارے گھروں میں برکتیں بھی پیدا ہوں گی، ہمارے مال میں برکتیں پیدا ہوں گی، اور ہم نیک کام میں لگیں گے اور ہماری آخرت بھی سنوریں گی، اور ہم بھی اسی طرح متقیوں کی صفات میں شامل ہو جائیں گے۔